نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ کے سامنے چند باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. گزارش ہے آپ سے کہ آپ بات کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ مبارک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. اس کی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. عزیزان محترم، بس آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اس مہینے میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو اس مبارک مہینے میں اہل ایمان جگہ جگہ کنڈی کی نیاز کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال ہو. اب کچھ غلط رسمیں اس میں چل پڑی ہیں، ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی یہ جانکاری آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اکثر لوگ 22 رجب کو کنڈی کی نیاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، مگر یہ غلط ہے. اصل یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا تھا وہ 15 رجب المرجب کو ہوا تھا. ہاں، 22 رجب کو صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہوا تھا. عزیزان محترم، تو شیعہ جو ہے، کیونکہ وہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ حضرت امیر معاویہ سے نفرت کرتے ہیں، تو شیعہ اس تاریخ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی میں عید مناتے ہیں اور سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کہتے ہیں. لہذا سنی حضرات پر لازم ہے کہ وہ شیعوں کی مخالفت سے دور رہیں اور جس تاریخ میں یعنی 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اسی تاریخ میں ان کی نیاز کریں. اچھا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر 22 تاریخ کو بھی کریں یا 21 تاریخ کو بھی کریں، کسی بھی تاریخ میں آپ کر سکتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز، لیکن 22 میں کریں یا اس سے پہلے بھی کریں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل کر لیا کریں، چونکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں اور ہمیں انہیں بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے. یہاں پر عزیزان محترم ضروری سمجھا جاتا ہے کہ چند باتوں کا خاص خیال رکھا جائے. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. پہلی بات یہ ہے کہ اس فاتحہ میں کوئی بھی حلال چیز پر فاتحہ دلا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ کھیر پوری ہی بنائی جائے. بریانی، دہی، مچھلی، گوشت، چنے، جلیبی، مٹھائی، ہر حلال چیز کی نظر پیش کی جا سکتی ہے. ہر حلال چیز کی نظر پیش کی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نیاز کا کھانا دن، رات، شام، دوپہر کسی بھی وقت بنایا اور کھلایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ صبح یا دن کے وقت ہی میں جو ہے اس کو کھلایا جائے یا اس پر فاتحہ دلائی جائے. تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نیاز کا کھانا ایک ہی کمرے میں کھلایا جائے، دوسرے کمرے یا گھر کے باہر نہیں لے جا سکتے. یہ سب خیال غلط ہے. کچھ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہیں پہ کھلاؤ، یہیں پہ لوگوں کو بلاؤ، ایسا خیال بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، کہیں بھی لے جا کر کے آپ ان کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کہیں بھی جا کے عزت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کھا سکتا ہے. چوتھی بات، فاتحہ کا کھانا بچ جائے تو اسے دفن کر دیا جائے. ایسا کرنا حرام اور گناہ ہے. دفن نہیں کیا جائے گا. بچے ہوئے کھانے کو تقسیم کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ باعث اجر و ثواب ہے. کچھ لوگوں نے اگر یہ ذہن بنا لیا ہو کہ جو کنڈوں کی نیاز کا یا پھر اس مہینے میں جو نیاز دلاتے ہیں اس کا کھانا جو بچ جائے اسے دفن کر دیا جائے، یہ خیال بالکل غلط ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. فاتحہ 1 سال کی تو ہر سال کرنا ضروری ہے. کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ 1 سال کر لی تو اب ہر سال کرنا ضروری ہے. عزیزان محترم، اور کہتے ہیں کہ جی اگر نہیں کرائی تو جو ہے حضرت امام جعفر ہم سے جو ہے ناراض ہو جائیں گے. عزیزان محترم، ایسا ماننا غلط ہے. ہاں، اللہ نے حیثیت دی ہے تو ہر سال ہر بزرگ کی فاتحہ کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی سال کسی جائز وجہ سے اگر فاتحہ نہیں کرائی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نہ کر پائیں تو یہ سوچنا کہ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو جائیں گے اور گھر پر مصیبت آ جائے گی، یہ ایسا سوچنا غلط ہے کہ بھئی اگر نہیں فاتحہ کرائی تو ہم سے وہ حضرت ناراض ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. چھٹی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر سال نیاز میں جو کھانا پکایا یا کھلایا وہی کھانا ہر سال کھلانا پکانا ضروری ہے. عزیزان محترم، ایسا تصور بھی غلط ہے. آپ جو ہے جو آپ کو میسر ہے جس سال بھی آپ اسی پہ فاتحہ دلا کے کھلا پلا سکتے ہیں. ساتویں بات، کسی مصیبت آنے پر یہ کہنا کہ کنڈی کی فاتحہ میں نے ایسے ایسے کیا یا ایسا ویسا کھلایا اس لیے یہ مصیبت آئی، یہ سخت حرام ہے. سمجھ رہے کہ
لوگ اس طرف یہ کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے فاتحہ نہ کرائی تو ہم پر مصیبت آ گئی یا وہ نہیں کیا. ایسا کچھ نہیں ہے عزیزان محترم. فاتحہ کو اہل سنت و جماعت کے نزدیک مستحب کہا گیا ہے، اس کو فرض اور واجب نہیں کیا گیا ہے. کوئی انسان اگر پوری زندگی نیاز نہیں دلاتا تو اسے ہم گناہ گار نہیں کہیں گے. نیاز دلانا یہ مستحب ہے، نیاز دلاتا ہے تو ثواب کا مستحق ہوگا. ٹھیک ہے، نیاز نہیں دلائے تو عزیزان محترم اسے گناہ گار نہیں کہیں گے. ہاں جو مخالفت کرتا ہے یا نیاز کرنے والوں کو برا کہتا ہے یا اس کو شرک و بدعت سے تعبیر کرتا ہے عزیزان محترم وہ یہ ظلم کرتا ہے اور وہ اس بات کے معاملے میں گمراہ ہے. اس کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، عوام میں نہیں پھیلانی چاہیے. عزیزان محترم تو پتہ یہ چلا کہ یہ مستحب کام ہے. نیاز دلانا کیا ہے؟ مستحب ہے. کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن ہاں اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ اگر نیاز آپ نے پوری زندگی نہیں کرائی تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، بشرطے کہ آپ انکار یا مخالفت نہ کریں. لیکن اگر نماز آپ نے ایک وقت کی بھی چھوڑ دی تو آپ بہت بڑے گناہ گار ہوں گے. 2,88,00,000 برس اللہ اکبر جہنم میں جلائے جانے کا جو ہے اس کو حکم ہے، جو کہ اور اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے جو کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے. 2,88,00,000 برس اللہ اکبر. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. نماز کی جو ہم پابندی نہیں کرتے اس سے بچ کر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نمازی بھی بنیں اور نیازی بھی بنیں. ٹھیک ہے. 8ویں بات یہ ذہن میں رکھیں کہ گھر کا بنا ہوا کھانا ہو یا صرف حلوہ ہو یا صرف ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، اس پر فاتحہ پڑھیں اور ضرور پڑھیں. کوئی ضروری نہیں کہ جس کے گھر پہلے سے ہی یہ کنڈوں کی فاتحہ ہوتی آئی اس کے گھر ہر سال جو ہے یہ کنڈوں کی فاتحہ ہو، یا اسی کے گھر ہو جو کرتا ہے پہلے سے ہی اور کسی کے گھر نہ ہو. ایسا کچھ نہیں. کوئی بھی بندہ جو ایمان رکھتا ہے اپنے پاس، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے، جو بھی مال اسے میسر ہو اسی کو سامنے رکھ کر کے فاتحہ پڑھ لے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو، ایک گلاس پانی ہو اسی کو سامنے رکھ کر اگر وہ فاتحہ کرتا ہے، کسی کو پلا دیتا ہے، اس پانی کو خود پی لیتا ہے تو انشاءاللہ برکت اس کو ملے گی. اور اگر یہ بھی میسر نہیں ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں، نظر پیش کر دیں. اور یہ کہ سورہ اخلاص پڑھ کے نظر پیش کر دیں. قرآن کی اتنی مبارک آیتیں عزیزان محترم، آپ جو ہے سب کو نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم کچھ کو پڑھ کر کے جو ہے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. سورہ فاتحہ، سورہ یاسین پڑھ کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. عزیزان محترم بے شک غیر ضروری رسم و رواج جو قائم ہو چکے ہیں، چاہے ہمارے یا کسی کے باپ داداؤں نے اس کو کیا ہو، اسلام سے ان باتوں کا کوئی لین دین نہیں ہے. اگر کوئی منع کرے تو گھر کے بزرگوں کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ سب غلط باتیں ہیں جو اب ہمیں ختم کرنی ہیں. یہ جو غلط باتیں رائج ہوتی جا رہی ہیں نا کہ ایسا کرنا ضروری ہے، نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو گیا، مصیبت آ جائے گی. میرے بھائی کسی کے پاس حساب ہے تو وہ کنڈوں کی فاتحہ بھی کرے، خوب اہتمام کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو بلائے، دعوت کرے. لیکن اگر اہتمام نہیں ہے اس کے پاس اتنا تو وہ قرض لے کر کے جو ہے یہ کام نہ کرے. ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کتنے لوگوں نے قرض لے کر کے کبھی وہ 11ویں کی فاتحہ کر دیتے ہیں، کبھی حضور خواجہ غریب نواز کی 6 کی فاتحہ کرتے ہیں. تو لوگ وہ قرض لے لیتے ہیں اور دکانوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں کہ جی اتنا سامان گیا تھا اور اس کے پیسے ابھی تک نہیں آئے. وہ پتیلے بنوا کے سب کو کھلا رہے ہیں لیکن جس کا قرضہ اس کا قرضہ نہیں نپٹا رہے ہیں. تو میرے بھائی قرض دینا تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس کو پہلے ادا کیجیے. آپ نیاز فاتحہ ماشاءاللہ مستحب کام ہے، کریں گے آپ تو برکتیں حاصل ہوں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرض لے کر کے جو ہے اس کام کو کریں. یہاں تک کہ ہمارے یہاں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر اہل سنت و جماعت کے نزدیک اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چنے لے کر کے آئے. وہ اگر جیسے قرض لے کر کے بعض لوگ انتظام کرتے ہیں، میرے بھائی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ گھر میں فاتحہ بھی کرا سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں تو عزیزان محترم قرآن شریف پڑھوا کر کے جو ہے آپ اس کو ایصال ثواب کرا دیں. اگر تھوڑا انتظام ہے تبرک کا وہ کر لیں، نہیں تو صرف قرآن شریف پڑھوا کر کے اس کا ایصال کر دیں تو اس کا بھی ثواب پہنچ جائے گا. تو اب ضرورت ہے بیداری کی. مستحب کہا گیا اسلام میں نیاز کو، ضروری اور فرض و واجب نہیں کہا گیا. ٹھیک، تو جو مستحب ہے ثواب کا کام ہے، نہ انکار کریں اس کا اور نہ اس کو اتنا ضروری سمجھیں کہ اس کے لیے آپ قرض لے کر کے دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنیں. عزیزان محترم بس یہ باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں.
गुजारिश है जिसका कर्ज आप पर आता हो पहले उसका कर्ज निपटाइए, उसके बाद नियाज़ फातिहा के लिए दूसरों को बुला करके जो है खाना खिलाइए। पहले जो चीज जरूरी है उस पर तवज्जो कीजिए। अगर नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो क़ज़ाए उम्री अदा कीजिए और नमाजों की पाबंदी कीजिए। ये आपके लिए सबसे ज्यादा, हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये पैगाम हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसलिए कि अज़ीज़ान मोहतरम दीन की बात आगे तक शेयर करना भी ये नेकी का सबब है। प्यारे आका फरमाते हैं अल्लाह आबाद रखे उसे जो मेरी हदीस सुने सुनकर दूसरों तक पहुंचाए, अल्लाह उसे सरसब्जो शादाब रखे। प्यारे आका की हदीस मुबारक इस पर अमल कीजिए। मैंने आप तक ये बातें पहुंचा दी, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये बातें पहुंचाएं। हम देख रहे हैं आज मोबाइल पर हमारे भाई लोग जो है बड़ी बड़ी खुराफातें भेज देते हैं, फालतू के मैसेजेस भेजते हैं। जितना वक्त आप उसको भेजने में लगा रहे हैं, अगर इतना वक्त इन वीडियोस को आप लोगों तक पहुंचाने में लगाएंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमानों का जो है अमली मैदान में भी अच्छा किरदार सामने आएगा और एतिकादी मैदान में भी मुसलमानों का अच्छा किरदार सामने आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।